السلام علیکم ناظرین، تعریض کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ کس سے نکلتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ساری باتیں اور یہ سارے سوالات لے کر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ جی فلاں نے یہ بات تعریضاً کی، اس نے جو ہے ایسا تعریضاً کہا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو لفظ تعریض کا جو ہے مکمل علم ہو کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تعریض کا لفظ یاد رکھیے گا عرض الشے سے نکلتا ہے، یعنی کسی کو کسی پر پیش کرنا۔ عرض سے ہے، جیسے کہتے ہیں نا اردو کے اندر میں ایک عرض کرتا ہوں، میں نے آپ سے ایک عرض کرنی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس گفتگو ہے، چند الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ تعریض کی ایک موٹی سی یوں سمجھنے کی تعریف، آسان فہم تعریف وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو صراحتاً کہنے کی بجائے اشارتاً اور کنایتاً کہنا تعریض کہلاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ کسی بھی چیز کو صراحتاً یعنی صاف اور شفاف لفظوں میں کہنے کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں، اس کو اشارتاً اور کنایتاً جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اس عمل کو جو ہے وہ تعریض کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال آپ جیسے یوں لے لیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ مثال جو ہے بہت اہم مثال ہے، اور اس سے جو ہے آپ کو تعریض سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی دفتر ہے، اب اس کے اندر کیا ہوا، کوئی ایک خاص ملازم ہے، وہ تاخیر سے آیا ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے، وہ ملازم جو ہے، وہ بڑا صاحب جاہ ہے یا جھگڑالو ہے، کوئی بھی اس کے اندر کوئی ایسا نقص ہے کہ جو ان کا باس ہے، جو ان کا افسر ہے، وہ اس کو براہ راست مخاطب کر کے صراحتاً اور کی جگہ صراحتاً اس کو تنبیہ نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو صراحتاً تنبیہ کی، اس کا نام لے کر، اس کو بلا کر، اس کا ذکر کر کے اگر میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تم اے زید یا اے بکر تم تاخیر سے نہ آیا کرو، یہ دفتر کے حق میں اچھا نہیں ہے، تو یہ ہے تصریح، یعنی افسر نے کیا کیا، اس کا نام لے کر کہا کہ اے زید یا اے بکر تم تاخیر سے آئے ہو، آئندہ ایسا نہ کرنا، تو یہ ہوگی تصریح۔ لیکن افسر جو ہے اس دفتر کا، وہ ایسا کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اب وہ اس کو اشارتاً اور کنایتاً کہنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کون سے لفظ استعمال کرتا ہے کہ بھئی آج کل جو کلرکس ہیں وہ تاخیر سے آتے ہیں، بھئی آج کل سٹاف کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تاخیر سے آنے لگا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس نے جب یہ کہا کہ آج کل سٹاف کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تاخیر سے آنے لگا ہے، تو اس نے گویا کہ اس کے اندر وہ جو ایک تاخیر کا پہلو تھا، یعنی تاخیر پر تنبیہ کا جو پہلو تھا، وہ بظاہر اس نے اس کا مخاطب سب کو قرار دیا کہ آج کل سٹاف کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تاخیر سے آنے لگا۔ لیکن بیسیکلی عرض الشے، اس نے اس تاخیر کی جو تنبیہ تھی، یا اس تاخیر پر جو تنبیہ کا عمل جو تھا، بیسیکلی بنیادی طور پر اس نے وہ پیش کیا اس تاخیر سے آنے والے ملازم پر، کیونکہ وہ سمجھ گیا، چونکہ اے بی سی ڈی ایف اگر وہاں 5 ملازم بیٹھے ہیں اور ان میں سے اے جو ہے وہ تاخیر سے آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج کل سٹاف کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تاخیر سے آ رہا ہے، تو اے جو ہے وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ دراصل مجھے مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے اگر ضرورت پڑ جائے، کیونکہ جھوٹ بولنا صراحتاً وہ درست نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس طرح کے معاملات میں جس طرح سے یہاں تنبیہ کرنا ضروری تھی، کسی کو پن پوائنٹ کر کے، کسی کو مخاطب کر کے بعض اوقات کہنے میں جو ہے کچھ مسائل جنم لے لیتے ہیں، تو ان سب چیزوں کا حل پھر تعریض میں نکل آتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ اس طرح سے کسی کے اندر کوئی ایسی بات دیکھتے کسی صاحب میں کہ جو کہ قابل تنبیہ ہوتی، تو آپ بجائے اس صحابی کو یا اس شخص کو
براہ راست مخاطب کر کے سمجھانے کے آپ یوں فرما دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آج کل ایسا کرنے لگے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آج کل یوں کرنے لگے ہیں۔ یہ میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، حدیث کے مکمل الفاظ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آج کل ایسا کرنے لگے۔ تو اس طرح سے وہ صاحب جن تک وہ بات پہنچانی مقصود ہوتی تھی ان تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ تو الغرض تعریض کا مفہوم کیا ہوا؟ یعنی کسی بات کو صراحتاً کہنے کی بجائے آپ کنایہ اشارے کے اندر جو ہے وہ کہہ دیں۔ اب اس کی ایک اور مثال آپ قرآن سے لے لیں۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے میں ہے کہ وہ بیوہ عورت جو ابھی عدت کے اندر ہو اس کو صراحتاً جا کر جو ہے وہ نکاح کا پیغام آپ نہیں دے سکتے، لیکن کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ جو ہے وہ تعریض سے کام لے لیں۔ تو وہاں تعریض کیا ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس بیوہ عورت کو صراحتاً صریح الفاظ میں جا کر نکاح کا پیغام دیں، آپ اشارے کنایے میں اپنی غرض، اپنی دلچسپی اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ کہہ دے کہ مجھے جو ہے کاش آپ جیسی بیوی مل جائے، یا مجھے جو ہے ایک عدد نکاح کرنا ہے، یا اس کی ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ بہت قد کاٹ والی ہیں۔ تو ان باتوں سے کیا ہو جائے گا، وہ بیوہ جو ہے وہ سمجھ جائے گی کہ یہ شخص جو ہے مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے اور یہ مجھ سے دراصل نکاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ دراصل تعریضاً مجھے پیغام نکاح دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی میری اس گفتگو سے آپ کو تعریض کے لغوی معنی اور تعریض کی تعریف اور یہ کہ تعریض کا محل، کہ کہاں تعریض استعمال کرنی ہے، اور نیز یہ کہ تعریض کا فائدہ کیا ہے، آپ کو ان سب باتوں کا جواب جو ہے کسی نہ کسی حد تک میری مختصر سی ویڈیو سے مل گیا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ چینل سے وابستہ رہیں گے، اور اس التماس کے ساتھ کوئی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔